السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ جو عربی مہینہ ہے اور عربی مہینوں میں سب سے آخری مہینہ ہے، لاسٹ مہینہ ہے، 12واں مہینہ چل رہا ہے۔ یہ جب مہینہ ختم ہوگا تو محرم کا مہینہ شروع ہوگا۔ سال کا آغاز، عربی مہینے کا سال کا آغاز شروعات جو ہے محرم کے مہینے سے ہے اور ختم جو ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ عموماً ہمارے ہاں اس مہینے کو قربانی کا مہینہ بھی لوگ بولتے ہیں یا حج کا مہینہ بھی لوگ بولتے ہیں۔ تو بہرحال قربانی کا مہینہ بولے تب، یا ذی الحجہ کا مہینہ بولے تب، یا حج کا مہینہ بولے تب، تینوں بولے، تینوں نام جو ہے صحیح ہے اور تینوں لفظ بولنا بھی صحیح ہے اس مہینے کے لیے، چونکہ یہ حج والا مہینہ ہے، قربانی والا مہینہ ہے اور ذی الحجہ بھی اسی مہینے کا نام ہے۔ تو بہرحال یہ مہینہ جو ہے اللہ کے نزدیک بہت ہی بابرکت مہینہ ہے اور بہت محبوب پسندیدہ مہینہ جو ہے اللہ کے نزدیک ہے۔ ایسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مہینوں کا سردار اور تمام مہینوں میں افضل اور تمام مہینوں میں بہتر اور تمام مہینوں میں اعلیٰ، تمام مہینوں کا سردار اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ بنایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس ماہ مبارک میں یعنی رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ نزول قرآن کی وجہ سے، اور قرآن کا نزول دراصل جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی، تو قرآن کی جب آیت نازل ہوئی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ ایسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اظہار جو ہے یہ قرآن کریم کی جب آیت نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، یہ آیت جب نازل ہوئی اس کے بعد جو ہے باضابطہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اظہار فرمایا۔ بہرحال یہ چونکہ رمضان کا مہینہ نہیں ہے اس لیے جو ہے ہم رمضان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتے ہیں، آپ کو تو صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو مہینہ گزر رہا ہے، چل رہا ہے ذی الحجہ کا مہینہ، یہ مہینہ بھی کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے بلکہ غیر معمولی مہینہ ہے، یعنی اس مہینے کی بھی بے شمار فضیلتیں ہیں، اس کے اندر بھی بے شمار چیزیں ہیں، اس کی بھی کچھ خصوصیات ہیں، خاص چیزیں ہیں۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہ اس مہینے کے بارے میں بولا کرتا ہوں کہ چند چیزوں کے علاوہ جو ہے اس میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری عبادتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اندر جو ہے یعنی ذی الحجہ کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ کے مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ساری عبادتوں کو اللہ نے جمع فرما دیا ہے۔ میرے علم کے مطابق جو ہے صرف اس مہینے میں تراویح کی نماز نہیں ادا کی جاتی ہے، نہیں پڑھی جاتی ہے، باقی روزہ رکھنا ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر کے 9ویں ذی الحجہ تک روزہ رکھنا مسنون ہے، حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک روزہ آدمی اگر ذی الحجہ کے مہینے میں رکھتا ہے، ایک روزہ رکھنے کا ثواب جو ہے پورے 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو دیکھیے روزہ بھی اس عبادت کے اندر مشروع ہے، مستحب ہے، روزہ رکھنا ثابت ہے۔ اسی طریقے سے پورے سال میں 11 مہینوں میں 12 مہینوں میں صرف یہ ذی الحجہ کا مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے میں آدمی حج کر سکتا ہے، باقی 11 مہینوں میں آدمی اگر حج کرنا چاہے تو آدمی حج نہیں کر سکتا ہے۔ تو حج جو ہے ایک اہم فریضہ ہے، چار فریضوں میں ایک اہم فریضہ جو ہے وہ حج ہے، لہذا حج کی ادائیگی اور یہ حج والا فریضہ جو ہے
ادائیگی کے لیے جو ہے یہ حج کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ ضروری ہے۔ رمضان جیسا مبارک مہینے میں بھی اگر کوئی آدمی حج کرنا چاہے تو آدمی حج نہیں کر سکتا ہے، تو لہٰذا حج کا مہینہ ہے اور اسی مہینے میں آدمی حج کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ 11 مہینوں میں سے کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جس مہینے کے اندر حج آدمی کر سکے۔ اسی طریقے سے تیسری خصوصیت میں یہ بتا رہا ہوں کہ قربانی کرنا جو ہے، قربانی کرنا یہ واجب ہے، قربانی کرنا یہ واجب ہے، اور اس واجب کی ادائیگی کے لیے ذی الحجہ کا مہینہ، قربانی کا مہینہ، اور یہ مہینہ جو چل رہا ہے ذی الحجہ کا مہینہ ضروری ہے، بلکہ جو ہے اس میں بھی ہے مخصوص 10ویں تاریخ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہونی چاہیے، یا 11 ہونی چاہیے، 12 ہونی چاہیے۔ 13 کو بھی نہیں کر سکتے ہیں، 9 کو بھی نہیں کر سکتے ہیں، 14 کو بھی نہیں کر سکتے ہیں، یعنی پورے مہینے میں صرف 3 دن قربانی کرنا جائز ہے، درست ہے۔ تو اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو واجب کیا، اور قربانی کرنا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ عمل ہے۔ حدیث پاک میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن، یعنی 3 دن جو قربانی کے دن ہے، ایام ہے، ان دنوں میں اللہ کے نام پر قربانی کرنے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے، کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ مطلب نماز کو آپ کہیں گا کہ نماز سے بھی زیادہ بہتر قربانی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، نماز اپنی جگہ ہے۔ مثلا مثال کے طور پر کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی آدمی ذکر کر رہا ہے، کوئی آدمی جو ہے صدقہ دے رہا ہے، کوئی آدمی جو ہے اور کسی عمل میں آدمی مشغول ہے، لیکن ایک آدمی وہ ہے فرائض ادا کیا، مثال کے طور پر اس نے نماز کی وہ پابندی کر رہا ہے، نماز 5 وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھ رہا ہے، باقی جو ہے وہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، تینوں دن جو ہے وہ قربانی کر رہا ہے، متوسط درجے کا ہے، 2 دن قربانی کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کچھ بھی استطاعت نہیں تو 1 دن قربانی کر رہا ہے، یعنی قربانی کے دنوں میں قربانی کرنے سے زیادہ بہتر اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں ہے۔ کوئی آدمی 1 لاکھ روپیہ آدمی صدقہ دے رہا ہے، کوئی آدمی 1 کروڑ آدمی مسجد میں دے رہا ہے، کوئی آدمی جو ہے کسی غریب کی مدد کر رہا ہے، کسی یتیم بیوہ کی مدد کر رہا ہے، لیکن ایک آدمی وہ ہے جو قربانی کر رہا ہے اللہ کے نام پر، تو اللہ کے نزدیک وہ بھی عمل قابل قبول ہے۔ ہرگز اس کا مطلب یہ نہ سوچیے گا کہ آدمی قربانی کے دن میں کوئی دوسرا عمل کرے گا اللہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ یہاں پسندیدہ غیر پسندیدہ کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل، جیسے مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، ایک آدمی 10,000 روپیہ کا بکرا لایا، خصی لایا، ایک آدمی جو ہے 15,000 روپیہ رکھے ہوا ہے، 15,000 میں 5,000 روپیہ مسجد صدیقیہ میں دینے کے لیے رکھے ہوا ہے، 5,000 جو ہے مدرسہ میں دینے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور 5,000 جو ہے غریب فقیر میں تقسیم کرنے کے لیے رکھے ہوا ہے۔ یہ بکرا لایا ہے 10,000 کا قربانی کرنے کے لیے، اور قربانی کے دن میں یہ آدمی 15,000 روپیہ خرچ کر رہا ہے، 5,000 مسجد میں دے رہا ہے، 5,000 مدرسے میں دے رہا ہے، 5,000 غریب فقیر فقراء پر خرچ کر رہا ہے۔ اب دونوں کے بارے میں اگر سوال کیا جائے گا حدیث کے روح سے، مسئلے کے روح سے، ثواب کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر ہے، تو حدیث کے روح سے یہ کہا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ قربانی کے دن میں قربانی کرنا یہ اللہ کو زیادہ پسندیدہ عمل، اللہ کے نزدیک یہ عمل جو ہے زیادہ پسندیدہ ہے، لہٰذا یہ قربانی کرنے والا شخص جو ہے اللہ کے راستے میں، مسجد میں، مدرسہ میں یا غریب فقیر فقراء پر خرچ کرنے والا اگر کوئی شخص ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے، اس سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا، اس سے زیادہ اس کو نیکی ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی کا دن جب گزر جائے گا، قربانی کا 3 دن گزر جانے کے بعد یہی آدمی پھر قربانی کرنا چاہے تو قربانی نہیں کر سکتا ہے، لیکن جو مسجد مدرسہ میں دینے والا شخص ہے اگر آج نہیں دے گا، مطلب قربانی کے دن میں نہیں دے گا، تو دوسرے دن دے سکتا ہے، تیسرے دن دے سکتا ہے، یعنی 3 دن کے بعد دے سکتا ہے، کبھی بھی دے سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تو وقت ہے، اس کے لیے تو دن ہے، اس کے لیے تو موقع ہے، لیکن قربانی کرنے کے لیے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 دن دیا ہے۔ تو لہذا ایسے شخص کے لیے، یعنی جو شخص قربانی کر رہا ہے، وہ اللہ کے نزدیک وہ زیادہ بہتر ہے، باعتبار ثواب کے، نیکی کے اعتبار سے پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک جو ہے قربانی کے دنوں میں قربانی کرنا ہے۔ تو لہذا قربانی کرنا اسی مہینے کے اندر ہے،
اور مخصوص دنوں میں ہے کہ اسی 3 دن میں آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی قرآن پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، ذکر کرنا چاہے ذکر کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آدمی جو ہے صدقہ خیرات کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور چیز میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ رمضان میں طاق راتوں میں، یعنی 5 راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29، یعنی ان 5 راتوں میں کوئی ایک رات شب قدر کی ہوتی ہے، شب قدر والی ہوتی ہے، باقی جو ہے وہ 4 رات نہیں ہوتی ہے، صرف 5 راتوں میں ایک ہی رات شب قدر ہوتی ہے۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ کوئی آدمی پہلی تاریخ سے، یعنی پہلی ذی الحجہ سے لے کر کے 9ویں ذی الحجہ، بلکہ وہ 10ویں کی بھی شب ہو جاتی ہے، ان 10 راتوں میں، جس کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی وقت کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں سے مراد جو ہے یہی ذی الحجہ کی 10 راتیں مراد ہے۔ تو بہرحال دن کا روزہ رکھنا 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ہے۔ اور اسی حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی رات میں عبادت کرتا ہے تو شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ شب قدر میں، یہاں رمضان میں تو صرف ایک شب قدر ہے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 شب قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 راتیں اللہ نے آپ کو عطا کر دی ہیں۔ 10 راتوں میں ساری راتیں جو ہے آپ کو جو ہے جس رات میں آپ عبادت کریں گے وہ رات جو ہے آپ کی شب قدر کی عبادت میں لکھی جائے گی، گویا کہ آپ شب قدر میں آپ عبادت کر رہے ہیں۔ تو کتنا بڑا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے، ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ روزہ رکھیے گا 1 سال روزہ کا ثواب مل جائے گا، عبادت کیجیے گا شب قدر کے برابر ثواب مل جائے گا، قربانی کر سکتے ہیں۔ تو غرض یہ کہ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے، ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ آدمی اس مبارک مہینے میں ہر طرح کی عبادت آدمی کر سکتا ہے۔ ہر طرح کی عبادت کرنا آسان ہے، اور آدمی تھوڑی سی نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ اللہ عطا فرمائیں گے۔ بتائیے 1 پر 100 اگر کسی کو مل جائے، یہاں پر 360 دن تک کے روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ رمضان میں تو 1 روزے کا ثواب، اب کوئی آدمی اس کا مطلب یہ نہ نکال لے کہ جب اس مہینے میں 1 روزہ کا ثواب جو ہے سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ثواب ہے تو رمضان سے بھی بڑھ گیا، رمضان سے بھی اس کی فضیلت بڑھ گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ رمضان کی فضیلت اپنی جگہ مسلم ہے، اس کا تو کوئی آدمی انکار کر نہیں سکتا ہے۔ اور جب غیر رمضان میں 1 روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر روزہ رکھنے کے برابر ثواب عطا کریں گے، دیتے ہیں، تو آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، بلکہ حدیث پاک میں بیان نہیں کیا گیا ہے کہ رمضان کا روزہ آدمی رکھے گا تو اس پر جو ہے کتنے سالوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال رمضان کی فضیلت وہ اپنی جگہ مسلم ہے، ثابت ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی آدمی یہ بھی نہ سوچے کہ شب قدر، جو رمضان میں جو شب قدر ہے اس کے برابر جب ثواب ہمیں مل ہی رہا ہے 10 راتوں میں، تو رمضان میں بھی جو شب قدر ہے تو اس میں عبادت کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ایسا سوچنا بھی غلط ہے۔ تو رمضان کی جو شب قدر ہے تو اس کی فضیلت کچھ اور ہے، اس کی خصوصیت کچھ اور ہے۔ یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اس شب قدر، یعنی جو رمضان میں جو شب قدر ہے، اس شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ جی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ تو یہ جو شب قدر کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب جو عطا فرما رہے ہیں، دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد بے پناہ اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے۔ اب اس کی وجہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، اس کی وجہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خاص بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج میں بلایا ہے، حج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ کتنی نیکیاں وہ بٹوریں گے، کتنی نیکیاں حاصل کریں گے؟ 1 نماز پڑھیں گے تو 1 لاکھ نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ 1 حرم کی نماز جو ہے، خانہ کعبہ بیت اللہ شریف
کہ آس پاس میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، حرم کی نماز جو ہے ایک نماز کا ثواب جو ہے 1,00,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ اب وہاں پر عموماً 30-32 دن جو ہے وہاں رکھا جاتا ہے۔ 5 وقت کی نماز میں آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، ایک نماز پر جب 1,00,000 کا ثواب مل رہا ہے تو 5 وقت کی نماز جو 5,00,000 ہے، اس میں سنت بھی ہے، اس میں نفل بھی ہے، اس میں طواف بھی ہے، اس میں ذکر بھی ہے، اس میں تلاوت بھی ہے، اور بھی اس میں صدقہ خیرات بھی ہے، بہت سارے اعمال ہیں۔ کتنی نیکیاں بٹوریں گے، کتنی نیکیاں حاصل کریں گے، وہ خود آدمی جو ہے، حاجی جو ہے، اس کو شمار نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پوشیدہ رکھا ہے۔ اسی طریقے سے حج کی فضیلت میں ایک فضیلت یہ بھی بتائی جاتی ہے، جب آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حج کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، مال بھی اس کا صحیح ہے، ارکان بھی صحیح طور پر اس نے ادا کیا ہے، اللہ نے اس کے حج کو قبول کر لیا، جب وہاں سے واپس ہوتا ہے تو اس طرح واپس ہوتا ہے گویا کہ وہ آدھی پیدا ہوا ہے۔ یعنی جس طریقے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ معصوم ہوتا ہے، کوئی گناہ کا داغ دھبا نہیں ہوتا، نہ صغیرہ گناہ نہ کبیرہ گناہ، کوئی گناہ جو ہے اس بچے کے اوپر نہیں ہوتا ہے، لہذا وہ شخص یعنی حاجی حج کر کے واپس ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے حج کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ قبولیت مقبول حج اللہ نے اسے عطا فرمایا، حج مقبول حج مبرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عطا فرمایا ہے، اس کی توفیق دی ہے، تو اس کی برکت سے اللہ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ بالکل جو ہے گویا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں دودھ کا دھلا ہوا وہاں سے واپس ہوتا ہے، بالکل معصوم پاک پوتر ہو کر کے دنیا میں یہاں پھر آتا ہے، اپنے گھر کو لوٹتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے لیے بلایا ہے، وہ لوگ حج کرنے کے لیے چلے گئے، حج کر رہے ہیں۔